بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ کی خدمت میں ہم پچھلے پروگرام میں 2430 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے، جس میں ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا گیا تھا اور ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی وضاحت کرتا، تو اس میں انشاءاللہ کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا جو اس کا مال لے کر آئی ہو، تو اس نے ایک لکڑی دیکھی، اس نے اس لکڑی کو اپنے گھر والوں کے ایندھن بنانے کے لیے اٹھا لیا۔ جب اس لکڑی کو چیرا تو اس میں سے مال اور ایک رقعہ نکلا۔ تو ایک طویل حدیث میں نے بیان کی تھی، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک شخص نے اس شخص سے کچھ مال لیا تھا اس وعدے پر کہ میں آپ کو وقت مقررہ پر پہنچا دوں گا، لیکن پھر وہ اس طرف نہ آ سکا، کشتی جو ہے وہ نہیں ملی اس شخص کو کہ وہ آتا، تو اس نے ایک لکڑی کے اندر اس پیسے کو رکھا اور ایک خط رکھا نشانی کے طور پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر دی اللہ تعالیٰ اس مال کو اس مالک تک پہنچا دے، اور اس کو دریا میں بہا دیا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لکڑی کو اس شخص تک پہنچایا۔ اس نے تو ایندھن بنانے کی نیت سے اٹھائی ہوگی تو وہ کھوکھلی سی محسوس ہوئی یا زیادہ وزنی محسوس ہوئی، نکالا تو اندر سے وہ مال بھی اس کا نکل آیا اور رقعہ بھی نکل آیا۔ لیکن اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا تھا کہ جب کسی شخص کو سمندر میں لکڑی یا کوڑا یا کوئی اور چیز ملے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اب یہ شخص تو اپنا ہی مال حاصل کر چکا تھا، لیکن فرض کر لیں جیسے آپ نے سیلاب کی کوئی کلپس وغیرہ دیکھی ہوں، تو جب سیلاب آ رہا ہوتا ہے نا تو پھر وہ درخت بہہ کر آتے ہیں تو لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں ایندھن بنانے کے لیے، رسیاں پھینک کے لڑکے ہوتے ہیں کسی اوپر پل وغیرہ پہ، تو اس کو سب چیزوں کو سائیڈ میں کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لکڑیاں کام آتی ہیں، بعد میں ویسے خریدنے جائیں تو بہت مہنگی آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح دریا کے اندر کوئی چیز بہتی ہوئی آ گئی تو پھر وہ جو اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اصل مالک کی ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہاں سے بہتی آ رہی ہے۔ ہاں اگر یہ کنفرم ہو کہ کہیں کسی خاص جگہ کی ہے تو پھر مالک کو پہنچانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی قریب باغ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سیب وغیرہ کا باغ ہے، اور اب کوئی پانی میں سیب بہتا اور آ گیا تو یقیناً غالب گمان آپ کا یہ ہے کہ اسی باغ کا ہوگا، تو بہتر ہے کہ مالک تک پہنچا دیں۔ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا قصہ ہے کہ انہیں اس طرح ملا تھا سیب تو انہوں نے واپس پہنچایا تھا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، بابٌ اذا وجد تمرۃ فی الطریق، جب کسی شخص کو راستے میں پڑی ہوئی کھجور ملے، اس کا باب۔ 2431 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہوتی تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا۔ تو صدقے سے مراد صدقات واجبہ، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات واجبہ جائز نہیں تھے، یعنی زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، یہ کسی نے منت مانی ہو تو اس کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ سرکار نے نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں غلطی سے رکھ لی، چھوٹے سے تھے، سرکار نے منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ کنفرم معلوم ہوتا کہ صدقے کی نہیں ہے پھر میں اٹھا لیتا اور کھا لیتا، لیکن ابھی ڈاؤٹ فل ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو یہاں 3 باتیں پتہ چلیں، پہلے یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا، اس لیے ہم جو احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے منع فرمایا، اس لیے سرکار کی نسل سے ہیں سید حضرات جن کو کہا جاتا ہے، ہمارے نزدیک نہ سید کسی غیر سید کی زکوٰۃ لے سکتا ہے، نہ ایک سید دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلال نہ ہونے کا ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسے یہ پتہ چلا کہ جو گری پڑی چیز اگر کھانے پینے کی ہو اور ہمیں گمان ہو کہ تھوڑے عرصے میں خراب ہو جائے گی، اسے آپ کھا سکتے ہیں، فوری طور پہ اس کے اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ صدقے کی نہیں ہے تو میں کھا لیتا، یعنی اٹھا کر فوراً کھا لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر اعلان کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا آپ کو کوئی کیلا پڑا ہوا مل گیا، کوئی سیب گرا ہوا مل گیا، اور تو جیسے محلوں میں یہ پھل بیچنے والے آتے ہیں تو گمان یہی ہے کہ اسی کے ٹھیلے سے بیچارے کے گر گیا ہوگا، تو آپ اس کو اٹھا کر بالکل فوراً کھا سکتے ہیں، اور خود دل نہ چاہے
کہ آپ کا ذہن نہیں مان رہا تو پھر آپ لے کر کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ضائع نہ ہونے دیں، نہ اس کا کوئی اعلان کرنے کی حاجت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ آپ کے لیے یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے، تو یہ بھی تو کنفرم نہیں تھا کہ صدقے کی ہے، نہیں ہے کنفرم نہیں ہے تو یہ بھی نہیں، اس کا مطلب وہ کھجور ہو گئی مشتبہ، اور جب شبہ پیدا ہو گیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو متقی پرہیزگار حضرات ہیں وہ ہر شبہ کی چیز سے بچیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کسی کاروباری ڈیل کی، پیسہ انویسٹ کرنے کی، اور آپ کو کوئی فرض کر لیں بتانے والا بھی نہیں ہے، اور ایسی صورتحال وہ پیش کر رہا ہے، ایسی کنڈیشن لگا رہا ہے کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو یہی شبہ پیدا ہوا، صحیح ہے یا نہیں ہے، اور شبہ کے وقت میں آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر آپ شبہ اس طرح کے مشتبہ امور میں پڑیں گے تو عنقریب ہو سکتا ہے کہ حرام میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 70 حلال چیزیں صرف اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دی کہ میں حرام میں نہ جا پڑوں۔ تو ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ تھا، ہم تو بابا بس بالکل معاذ اللہ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے مرفوع القلم ہے۔ تو جو مسلمان قوم جان بوجھ کر جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فراڈ کرے، گندے مال کو اچھا کہہ کر بیچے، اس کے لیے تو جو یہ حرام چیزیں اسی سے وہ خوف نہیں کھاتا، چاہے جائے کہ مشتبہ امور کے اندر وہ اپنے آپ کو روکے۔ لیکن بہرحال یہ عام لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے، برے لوگوں کا طرز عمل ہے۔ ایک کامل مومن کو چاہیے کہ ایسی کوئی ڈیل نہ کرے جس میں شبہ ہے۔ اگر آپ کے دوست ہیں فرض کر لیں، اور وہ کہتے ہیں یار آؤ یہ لے کھانا کھا لے یا کوئی چیز کھا لے، اگر آپ کو گمانے کے فراڈیے قسم کے ہیں اور پاسبل ہے کہ یہ چوری کر کے لائے ہوں گے یا انہوں نے کوئی ایسی مال اٹھایا ہوگا اس سے خرید کے لے کر آئے ہوں گے، تو آپ ہرگز نہ کھائیں۔ پہلی بات تو ایک ایسے دوستی نہ بنائیں جو اتنے خراب قسم کے ہوں، اور فرض کر لیں جیسے اسکول کالج وغیرہ کے اندر تھوڑا بہت آدمی کلوز ہو جاتے ہیں، اگرچہ دوستی نہیں ہوتی لیکن بہرحال روزانہ ملاقات ہوتی ہے، تو پھر بہرحال اس قسم کے کھانے سے بچیں۔ ایسے جو صاحب تقوی ہیں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو حرام کاموں میں بھی انوالو ہے، حلال روزی بھی ہے لیکن حرام کام بھی، تو یہ میں صرف دینداروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ویسے وہاں پہ دعوت کھانا شرعاً منع نہیں ہے، آپ اس کی شادی میں جا سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، لیکن جو معظم دینی ہو، یعنی جو بڑے معروف عالم ہوں، بڑے لوگ ان کو اپنے لیے ایک دلیل تصور کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی یہ وہاں پہ احتیاط کریں گے جب وہ شخص اپنے حرام معاملات کے اندر معروف مشہور ہے، پورے خاندان میں پتہ ہے فراڈیہ ہے یا یہ حرام کھاتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے اور حلال سیلری بھی لے رہا ہے، تو عام رشتہ دار تو جا سکتے ہیں، کیونکہ جو وہ کھا رہے ہیں کوئی کچھ کنفرم نہیں کہ یہ حرام روزی والا ہے یا حلال کا، یہی چیز ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو معظم دینی ہے، یعنی جو دین کی علامت ہے، جیسے مثلا عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں بعمل، اسی طرح حافظ قرآن ہیں، بعمل حافظ قرآن ہیں، ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جانے میں، کیونکہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، یار دیکھیں یہ مفتی صاحب ہیں اور وہ شخص شراب بھی بیچتا ہے، سپر مارکیٹ بھی چلاتا ہے، دوسرا کام بھی ہے، لیکن حرام تو کما رہا ہے اور یہ اس کی دعوت کھا رہے ہیں۔ احتیاط چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی، لیکن میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، میں کیونکہ ایک عالم ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والا کون کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ ذرا معروف ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، بہت سے لوگ شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، جیسے نکاح وغیرہ کے تقریبات کے اندر جانا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ذریعہ آمدنی کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے خاندان میں فراڈیہ مشہور ہو، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے لیے تو ایک اجنبی ہوتا ہے۔ تو پھر اس طرح اگر کوئی آپ کو کسی شادی بیاہ کے اندر کوئی ایسے عالم دین مفتی صاحب تشریف فرما نظر آئیں تو خدا را فوراً بدظن نہ ہو جائیں، یار دیکھو یہ تو اتنا بڑا فراڈی ہے اور عالم صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو، ہمیں حقیقتاً نہیں پتہ ہوتا۔ ہم تو ابھی جیسے میں آج ایک جگہ کہیں سے گیا ہوا تھا، وہ دو نوجوان آ گئے، مجھ صاحب ایک سیلفی کروا لیں، اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کون ہیں، اسمگلر ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں یا عام شہری ہیں، اور لگ تو عام شہری رہتے، بچے نوجوان سے بچے تھے، اور نہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے آدمی جانچ سکتا ہے یہ کون ہے ایک اجنبی کے بارے میں، اور انویسٹیگیشن کرنا بھی شرعاً ہر جگہ درست نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی سوشل میڈیا پہ آپ ایک پکچر دیکھیں، کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور آپ میں مفتی صاحب اس فراڈی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں،
یہ تو پکا چور آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، تو بھائی ہمیں کیا پتہ، اس میں پھر ہم پر بلیم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہمیں معلوم ہو اور پھر اس طرح کوئی عالم دین ایسے لوگوں سے رابطہ رکھے، وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے، تو خدا را بدزن ہونے میں بھی جلدی نہ کیا کریں۔ مثلا آپ کسی شادی میں گئے، آپ جانتے ہیں شخص ٹھیک نہیں ہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے مسجد کے آپ کے، اب آپ نے آ کے باہر شور مچا دیا کہ جی وہ تو ایسا ہے اور امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب خراب قسم کے لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ اس طرح بدنام بھی کر دیتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ امام صاحب یا تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ جان بوجھ کے گئے تھے ان کے پاس، جب آپ کو پتہ ہے ایک برا آدمی تو کیوں گئے؟ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو آپ توبہ کروائیں کہ بھئی آئندہ نہ جائیں، یہ پتہ ہے وہ کتنا برا آدمی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ تھا، مجھے تو کسی نے دعوت دی میں چلا گیا، یا نکاح پڑھانے چلے جاتے ہیں جیسے امام حضرات، اب انہیں کیا پتہ کہ دلہن والے کون ہیں، دلہا والے کون ہیں، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، اب آپ ان پہ بلیم رکھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر ان کی وضاحت آ جاتی ہے، وہ یہ بیان دے دیتے ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی سی بات کو سمجھے ہوں گے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2432 نمبر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں تو میں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں، میں اس کو کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کھجور صدقے کی ہوگی، پھر میں اس کو وہیں پر واپس رکھ دیتا ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے گھر میں کسی نے کوئی کھجور پیش کی ہو کہ جی آگے آپ صدقہ کر دیجئے، یا نبی کریم کے ذریعے بھی لوگ صدقہ کرواتے تھے، اب وہ بستر پہ پڑی ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کے کھا لیں، بلکہ سرکار اس میں بھی احتیاط فرماتے تھے کہ جب تک اس کی شرعی حیثیت کا تعین نہ ہو جائے آپ اس کو تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بھی وہی پتہ چلا کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط فرماتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، حبیب ہیں، اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد مخلوق کی بات کر رہا ہوں سب سے بلند و بالا ہے، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام چیزوں نے آپ کو بے پرواہ نہیں کیا، آپ کو غیر محتاط نہیں کیا، آپ کو راہ تقوی سے جدا راستہ اختیار کرنے کی طرف معاذ اللہ مائل نہیں کیا۔ اس سے میرے بھائی اور بہن غور کریں کہ جو عالم ہیں، مفتی ہیں، بچیاں عالمہ ہیں، مفتیاں ہیں یا پیر حضرات ہیں، کہ وہ ایک منصب حاصل کرنے کے بعد، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہے تو، یا اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اب ٹھیک ہے تھوڑی بہت بے احتیاطی ہو جائے کوئی بات نہیں، میں ایک عالم بھی ہوں، میں مفتی ہوں، میں ایک بڑا پیر ہوں، میرے اتنے سارے مریدین ہیں، تو کیا ہوا تھوڑا بہت کر لیا تو؟ نہیں، جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا تقوی بڑھتا ہے، پرہیزگاری بڑھتی ہے۔ جس اس نے مقام مرتبے کو، عزت احترام روحانیت کو اور اپنے باطن کے صفائی کو ایک عرصہ دراز تک محنت سے حاصل کیا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایک کھجور یا ایک روٹی کے ٹکڑے میں اس کو تباہ کر دوں، کیونکہ بگاڑ اندر داخل ہو جائے تو ایسی تباہی مچاتا ہے کہ بعض اوقات ساری روحانیت سلب ہو جاتی ہے، ایک حرام کا لقمہ خاص طور پر ایسی تباہی مچا دیتا ہے۔ اس لیے جتنا جو اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام رکھتا ہے آپ اسے اتنے زیادہ محتاط پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے جیسے اوپر آئے اتنے ہم بے پرواہ ہوتے چلے جائیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے حقیقتاً ابھی مقام بزرگی کو سمجھا نہیں، نہ اس کو مقام بزرگی حاصل ہے، تو ناراض نہ ہوں، احتیاط زیادہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا ہاں یہ ضرور میں آپ کو ضمناً عرض کر دیتا ہوں، اور یہ پیچھے بھی بات گزر گئی، آگے بھی حدیثیں آئیں گی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں اور ضعیف یعنی بڑی عمر کی تھیں۔ رحمت کونین ان کے پاس چلے جاتے تھے، ایک دفعہ گئے گھر میں تو گھر والوں نے کوئی عام قسم کا کوئی چیز لا کر رکھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اندر داخل ہوئے تھے تو ہم نے آواز سنی چولہے کے اوپر کوئی ہنڈیا ابل رہی تھی، وہ کیا ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ وہ صدقہ ہے جو بریرہ کو کیا گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو وہ بکری تھی، وہ آپ کو دستی لا کر دی گئی، یعنی اگلے کا اگلا بازو آپ نے ایک تناول فرمایا اور لاؤ، دوسرا بازو لائے، سرکار نے فرمایا اور لاؤ، عرض کیا رسول اللہ بکری کے تو دو ہی بازو ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم منع نہ کرتے
تو میں منگواتا رہتا اور بازو نکلتے رہتے، یعنی بطریق معجزہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب صدقہ ادا کر دیا جائے تو جس شخص کو ادا کیا آپ نے کسی شرعی فقیر کو دے دیا، وہ صدقہ ادا ہو گیا۔ اب یہ صدقہ نہیں ہے، یہ اس شرعی فقیر کا مال ہے۔ وہ اگر کسی سید صاحب کو دینا چاہے، وہ اگر کسی کی عالم دین کی دعوت کرنا چاہے تو بالکل اس وہ طیب اور حلال ہے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا، بلکہ خود طلب فرمایا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو براہ راست صدقہ ہے اگر کوئی نبی کریم کو دیتا تو آپ کے لیے طیب حلال نہیں تھا، اور جب کسی کو دیا پھر وہ نبی کریم تک پہنچا تو صدقہ رہا نہیں، بلکہ وہ اس شخص کے لیے تو صدقہ تھا، لیکن جب وہاں سے سرکار تک پہنچا تو وہ ایک ہدیہ اور تحفے کے طور پر آیا، تو لہٰذا اس کی حیثیت اور اس کا مقام تبدیل ہو گیا۔ جب ملکیت تبدیل ہوتی ہے تو مال کا حکم بھی بدل جاتا ہے، لہٰذا وہ سرکار کے لیے طیب اور حلال تھا۔ اگلا باب ہے بابٌ کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ، اہل مکہ کے لقطہ کا بیان کہ وہ کس طرح اس کا اعلان کریں۔ حدیث ہے 2433، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے کے کانٹوں والے درختوں کو نہ کاٹا جائے اور اس کے شکار کو متنفر نہ کیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں شکار ہوتے تھے، ہرن وغیرہ عام ہوتے تھے، اب تو خیر سب ختم ہو گیا، تو یہ جو جنگلی جانور تھے وہ آ جایا کرتے تھے، تو سرکار نے منع فرمایا کہ مکے کے جو کانٹے والا درخت ہے اسے بھی نہ کاٹو، اور جو جانور آ جائیں تو ان کو تنگ مت کرو، متنفر نہ کرو، یعنی مارو نہیں، پیٹو نہیں، ان کو شکار نہ کرو، چھوڑ دو، ان کو جانے دو۔ اور وہاں کا لقطہ اٹھانا صرف اسی شخص کے لیے حلال ہے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو، اور اس کی خشک گھاس کو بھی کاٹا نہیں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اذخر گھاس کو مستثنیٰ کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے۔ اذخر ایک گھاس تھی، وہ آگے حدیث میں آئے گا کہ وہ اس سے گھر کی چھتوں کے اوپر وہ گھاس ڈالا کرتے تھے اور مردوں کو دفنانے کے لیے اس کے نیچے بچھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ اس کے ہمیں استثناء دے دیں کہ ہم اس گھاس کو کھیڑتے ہیں مکے کی، تو ہمارے لیے ضرورت ہے، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکے کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اور اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ مکے میں بھی اگر آپ کو مکے مدینے میں بھی کوئی گری پڑی چیز ملے گی تو وہ یہ نہیں کہ یہ تو سرکار نے دے دی تو اللہ نے مجھے دے دی، بلکہ آپ کو اسے مالک تک اسی طرح پہنچانا ہوگا جس طریقے سے اپنے علاقے کے لقطے کو آپ پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس پر کلام ہوگا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔